اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہم کی عبادت، زہد اور خوف خدا احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن دنوں خلیفہ تھے وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر کنکریوں کے نشان تھے، اور یہ کہا جاتا تھا یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المؤمنین ہیں۔ عبداللہ بن الرومی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے پانی لیتے۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ خادموں کو کیوں نہیں کہتے وہ آپ کے لیے پانی لے آئیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، ان کو نیند میں آرام کرنے دو۔ زہیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، اور رات کے اول حصہ میں صرف تھوڑی دیر سوتے تھے۔ شرجیل بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے، اور جب گھر میں ہوتے تو سرکہ اور زیتون کے تیل سے روٹی کھاتے تھے۔ حضرت عثمان کے آزاد شدہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ ان سے پوچھا گیا آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کو دیکھ کر آپ اس قدر روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے نجات پا گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہیں ہوئی تو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہیں۔ نافع بیان کرتے ہیں جس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اس دن صبح کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے وہ خواب بیان کیا جو اس رات انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھ سے فرمایا اے عثمان آج روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ پھر حضرت عثمان نے اس دن روزہ رکھ لیا اور اس دن وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اونگ آ گئی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں اے امیر المومنین۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آج رات ہمارے پاس روزہ افطار کرنا۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی اہلیہ نے کہا تم نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ ہر رات نماز میں قیام کرتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوف خدا۔ جمی بن عمر التیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انہوں نے فرمایا سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پوچھا گیا اور مردوں میں؟ فرمایا ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بے شک جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ راتوں کو قیام کرنے والے تھے۔ مجمع بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے،
پھر اس میں جھاڑو دے کر اس کو دھو ڈالتے، پھر اس میں نماز پڑھتے اور یہ امید رکھتے کہ قیامت کے دن یہ بیت المال گواہی دے گا کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو مسلمانوں سے روکا نہیں۔ حبہ بن جوین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا تیری بہت اچھی خوشبو ہے اور بہت اچھا رنگ ہے اور بہت اچھا ذائقہ ہے، لیکن مجھے یہ ناپسند ہے کہ مجھے تجھے کھانے کی عادت پڑ جائے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت علی کی شہادت کے بعد خطبہ دیا کہ تمہارے پاس سے ایک امین شخص چلا گیا، پہلوں میں اس جیسا کوئی امین تھا نہ بعد میں کوئی ان جیسا ہوگا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور ان کو جھنڈا عطا فرماتے اور وہ ہمیشہ فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹتے تھے۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا، 750 درہم کے جو انہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے کوئی خادم نہیں تھا۔ یزید بن مجمن بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی تلوار منگا کر اس کو میان سے نکالا، پھر فرمایا اس تلوار کو کون خریدے گا؟ با خدا اگر میرے پاس لباس کو خریدنے کے لیے پیسے ہوتے تو میں اس کو نہ فروخت کرتا۔ ہارون بن عنزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک چادر میں کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل کے لیے بھی اس بیت المال میں حصہ رکھا ہے اور آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے مال میں سے کچھ کم نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس صرف میری یہ چادر ہے جو میں مدینہ سے لایا تھا۔ زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثال، سورہ یونس آیت نمبر 24 اور 25 ترجمہ۔ دنیا کی زندگی کی مثال محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار خوب گھنی ہو گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں، حتیٰ کہ عین اس وقت جب کھیتیاں اپنی تر و تازگی اور شادابی کے ساتھ لہلانے لگی اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان پر قادر ہیں، تو اچانک رات یا دن کو ان پر ہمارا عذاب آ گیا، پس ہم نے ان کھیتیوں کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کی وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی مضر ہے۔ اللہ کریم نے سورہ یونس آیت نمبر 23 فرمایا زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، پھر فرمایا اے لوگو تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے مضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے متعلق ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں اور مرغوبات میں منہمک ہو کر آخرت سے اعراض کر لیتا ہے۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ برنگ کے پھول، خوشنما بیلیں، خوش ذائقہ پھل اور طرح طرح کے گلوں کی اجناس پیدا
ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ باغوں اور کھیتوں کا مالک جب ان ہری بھری لہلہاتی ہوئی فصلوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ پھر وہ خوشنما منصوبہ بناتا ہے کہ ان باغوں اور کھیتوں سے اتنے منافع اور فائد حاصل کرے گا۔ پھر اچانک ٹڈی دل کے بادل امڑ آتے ہیں اور تمام کھیتوں اور باغوں کو چاٹ کر چلے جاتے ہیں، یا آسمان سے زبردست ژالہ باری ہوتی ہے اور سب کچھ اجڑ جاتا ہے، یا دریاؤں میں سیلاب آتا ہے اور تمام فصلوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اور وہ غم اور افسوس میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی آخرت سے اعراض کر کے دنیا کمانے کی دھن میں لگا رہتا ہے، جب وہ آخرت میں اجر و ثواب سے محروم اور عذاب میں گرفتار ہوگا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ جنت کے دائی کے متعلق احادیث مبارکہ۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، آپ کی آنکھوں کو سونا چاہیے اور آپ کے قلب کو بیدار رہنا چاہیے، اور آپ کے کانوں کو سنتے رہنا چاہیے۔ سو میری آنکھیں سو گئیں اور دل ہوشیار رہا اور کان سنتے رہے۔ پھر کہا گیا، ایک سردار نے گھر بنایا، پھر دسترخوان سجایا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، پس جس نے اس بلانے والے کو لبیک کہا اور گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اس سے سردار راضی ہو گیا۔ اور جس شخص نے اس دائی کو لبیک نہیں کہا، گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھایا، اس سے سردار راضی نہیں ہوا۔ پس اللہ سردار ہے اور گھر اسلام ہے، اور دسترخوان جنت ہے، اور دائی بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب دو فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو چیز تھوڑی اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو۔ اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ سلامتی کے